السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جتنا کہ یہ قیمتی ہے، جتنا اہم ہے، جتنا بابرکت مہینہ ہے، جتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اللہ وہ چیز ہم کو سمجھا دے اور اس مہینے سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے۔ اس سے ہوتا کیا روزوں سے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تقویٰ تمہارے اندر آتا ہے، پرہیزگاری وہ تمہارے اندر آ جاتی ہے۔ اگر روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھا جائے، صحیح آداب کے ساتھ رکھا جائے تو اس کا لازمی اثر ہے۔ اور ایک چیز رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ کا بھی ایک مسئلہ چلتا ہے۔ لوگ بڑے پیمانے پر زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتے ہوئے تھوڑا سا چوکنا رہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے کہ لوگوں سے دین کا، اللہ کا، غریبوں اور یتیموں کا، قرآن مجید کا، مسجد کا، مدرسے کا، معذوروں کا واسطہ دیکھ کر پیسہ وصول کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی لابی کام کر رہی ہے اور امت کا بہت بڑا سرمایہ مالیات کا ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر۔ میں آپ لوگوں سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اپنا پیسہ ضائع مت کیجیے۔ جو بھی آپ سے پوچھا، جو بھی آپ کو مسجد کا، مدرسے کا، بیواؤں کا، معذوروں کا، کمزوروں کا واسطہ دے کر روتے پلاتے آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کے اندر رحم کا جذبہ منڈایا، آپ نے اس کے رونے کو، اس کے بلکنے کو اور اس کی اپیل کو، اس کے بولنے کے انداز سے متاثر ہو گئے اور آپ نے اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، صدقے کا پیسہ دے دیا یا عطیے کا پیسہ دے دیا، تو میرے دوستوں، بزرگوں، اچھا نہیں دیکھیے، یہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں، آپ کو اطمینان نہ ہو کہ میرا پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے، تب تک آپ مت دیجیے پیسہ۔
جیسے وقفے سے کچھ کمپنیاں وجود میں آتی ہیں اور لوگوں سے سرمایے کے دگنے اور تگنے ہونے کا واسطہ دے کر اور تیقن دے کر لوگوں کا پیسہ لیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، پورا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رسول کا، مسجد مدرسے کا بیواؤں اور معذوروں، غریبوں اور پڑھنے والے بچوں کا واسطہ دے کر قوم سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے اور یہ پیسہ پورا برباد ہو رہا ہے۔ وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مدرسہ نہیں ہے، وہاں بیوہ نہیں ہے، وہاں کمزور نہیں ہے، وہاں کوئی تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چل رہا معاملہ ہے۔ رسیدیں دی جا رہی اس پر بازار، رسیدیں بھی دی جا رہی۔ ایک زبردست کام ہو رہا ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا حلیہ ڈال کر ٹوپی، کرتا، جبہ، پائجامہ، بلکہ گلے میں تسبیح وغیرہ ڈال کر اللہ کا واسطہ دے کر بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں مگر پیسہ آنٹ رہے ہیں۔ لوگ برقعے کے اندر ملبوس خاتون کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور دے رہے ہیں۔ لوگ اس کے کرتے اور پیجامے اور داڑھی کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لہذا دے رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کا بھیس بدل کر، غیر مسلم خواتین نے مسلمانوں کا برقع اوڑھ کر پیسے وصول کیا، وصول کر رہے ہیں، چل رہا ہے یہ قصہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس زد میں مت آئیے، آپ اپنے پیسے کی حفاظت کیجیے۔ کل ہی میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا رات میں، ایک صاحب نے اپیل کی مسجد کا نمازیوں کے لیے حال بنانا ہے، نمازیوں کے لیے حال بنانا ہے۔ اس میں طلباء پڑھ رہے ہیں، 70% کام مکمل ہو چکا ہے، 30% کام باقی ہے۔ اعلان آیا، وہ اعلان ایک صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے فون کیا اس پر، متعلقہ شخص وہاں کے ایک مقامی آدمیوں کو انکوائری کے لیے بھیجائے اس جگہ پر، اس لوکیشن پر، تو پتہ چلا کہ وہ گھر ہے ان کا، اپنا ذاتی گھر ہے، ذاتی گھر ہے ان کا۔ فوٹو بھی ڈالی جا رہی ہے، طلباء کی فوٹو بھی ڈالی جا رہی صاحب، حالانکہ طلباء ان کے نہیں ہیں۔ وہ آپ ذرا سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیجئے، سنجیدگی سے لیجئے مسئلے کو۔ بہت بڑا سرمایہ امت کا ضائع ہو رہا ہے۔ ایک جذبات ہے، ارے بچے پڑھ رہے ہیں، ارے وہ لنگڑا رہا ہے، معذور ہے، ارے ہاتھ سے خون جا رہا ہے صاحب۔ ایک سگنل پہ دیکھے تو وہی ہے، دودھ کی شیشی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور ایک بچہ ہے اس کا جناب خون آلود پٹی بندھی ہوئی ہے، اور ایک سگنل پہ جا کے دیکھو تو وہی کیسز دکھ رہے، اور ایک سگنل پہ جا کے دیکھو تو گاڑی چلاتی ہے وہی سگنل دکھ رہا ہے، وہی دودھ کی شیشی ہے، دودھ کی شیشی خالی پڑی ہوئی ہے، بچہ رو رہا ہے، اور ایک بچہ ٹھہرا اس کا ہاتھ زخمی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب چل رہا ہے، دیتے جا رہے لوگ، پیسے دیتے جا رہے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے مسلمان، جذبات کے اندر صحیح استعمال نہیں کرتے آپ اس کو۔ پیسہ ایسا، پیسے کا صحیح استعمال کرو خدا کے واسطے۔ ایسا دینے سے حقیقی جو ضرورت مند ہے، حقیقی جو مستحقین ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے اس سے۔ جہاں کام ہو رہا ہے وہ وہاں نہیں دے سک رہے پیسے ہم، یہ لٹیرے، یہ دھوکے باز وصول کرتے چلے آ رہے ہیں پیسے یہاں سے۔ تو اپنا ذاتی گھر ہے اور مسجد کا حال بول کے لوگوں سے پیسے ہینٹ رہے۔
ایک 2-3 مہینے پہلے ایک مسجد کے امام صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، کرناٹک کا واقعہ۔ ایک صاحب آئے مسجد میں آئے، مدرسے کا اعلان کیا، فلاں مدرسہ اتنے طلبہ پڑھتے اتنا، اور بعض مرتبہ ایسا ہونا بچوں کو کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، چاول ختم ہوئی، راشن ختم ہوئی، بہت پریشان ہے، بھوکے، اب تم دیے تو کھانا پکتا ہو۔ اب جذبات کچھ ایسا آتے لوگوں میں، ارے بھائی بچے بھوکے، قرآن شریف پڑھنے والے، ایسا نہیں ہے وہ، ایسا نہیں ہے وہ، بہت سے واقعات میں ایسا نہیں ہے وہ اعلان کرے تب لوگوں کو، مسجد ہے، مدرسہ ہے، فلاں 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 اعلان کرے، لوگ دیتے گئے۔ ایک صاحب جو تنقیدی مزاج اور تحقیقی مزاج کے تھے، ان کو فراڈ معلوم تھا، یہ دھوکے چرے معلوم تھا، وہ خاموش بیٹھے رہے ایک طرف کونے میں۔ جب مکمل ہوگا انہوں نے رسید پھاڑی، بلایا، کتنے ہوئے؟ 7-8 ہزار چندہ ہو گیا۔ ایک جھٹکے میں لوگ دیتے جا رہے ہیں، 100 200 20 25، اور گیٹوں پہ جو بیٹھ رہے خواتین لازماً دیتے چلے جا رہے ہیں صاحب۔ پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے صاحب پیسے، جن کا پیشہ ہے، پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے پیسے۔ کہاں ہے اسلام میں، کہاں ہے ایسا دینا؟ بول کے بولو، پہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، دیجیے۔ گیٹوں میں بیٹھ گئے، جو اب جمعہ صدقہ دینا صاحب، دیتے چلے آ رہے ہیں۔ رمضان ہے صاحب، 1 کے 70 میں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ضائع کر رہے ہیں نا پیسہ۔ ایک صاحب تھا، بہت سال پہلے کی بات، یا ماساپ ٹینک پہ ایک خاتون آئی، نوجوان خاتون برقعے میں، بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ صاحب بولے کہ تم کو سمجھ ہونا، تھوڑی شرم ہونا جی، تمہارے کو حیا ہونا جی، اللہ صحت دیے، عمر دیے، ہٹے کٹے ہے تم بھیک مانگ رہے، تم شرم نہیں آ رہی تمہارے کو؟ تو کیا بولی معلوم؟ ارے انکل کو شرم کی، ہمارے باپ دادا تیز کر رہے ہیں، ہم خبر ہمارے باپ دادا تیز کرتے ہیں، شرم کی بات ہے یہ نہیں، ہمارا پیشہ بول کے بول رہے ہیں۔ ابھی پیشہ ور خواتین کو، پیشہ ور بھکاریوں کو دیتے چلی آ رہی امت پیسہ ہے۔ مت کرو میرے دوستو ایسا، اپنے پیسے کو ضائع مت کرو خدا کے واسطے۔ تو انہوں نے بلایا، کتنے 7-8 ہزار روپے کچھ چندہ ہوا، رسید لائیے، آپ رسید لیا۔ یہ کرو بول رہا ہوں آپ لوگ میں، جہاں کہیں کوئی مل گیا آپ کرو یہ کام، ہے رسید لائیے، رسید لیا۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ فون کرو آپ۔ ان کا ایک آدمی فون کر دیا۔ اب جب تحقیقات بولنا شروع کرے تو اب وہ جھوٹ کی زمین زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں نا، بند کر دیا فون۔ جب فون بند ہو گیا، رسید بک پہ ایک نمبر تھا، فکر ہے یہ آپ کے سفیر صاحب آئے ہیں یہاں پر، کیا ہے یہ مدرسہ؟ ہاں مدرسہ ہے۔ یہ رسید؟ ہاں آپ کی ہے۔ یہ آدمی ہمارا نہیں ہے، یہ آدمی ہمارا نہیں، مدرسہ فلاں جگہ پہ آئیے آپ، لیکن یہ جو آدمی آیا ہوا آپ پاس، یہ آدمی ہمارا نہیں ہے۔ اب اس کے پسینے چھوٹ رہے، رسید صحیح ہے، مدرسہ صحیح ہے، وہ لانے والا ڈپلیکیٹ، دھوکے باز ہے، جعل ساز ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا، ارے دیوبند مظاہر بڑے بڑے مدرسوں کا نام، اور رسید صحیح ہوں گی جی، انہیں صحیح نہیں ہے نا۔ معلوم ہوا کہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، ہماری رسید ہماری، لیکن وہ آدمی ہمارا نہیں ہے۔ رسیدیں بنا لیا، وہ بنا لیا بھی رسید دیکھو۔ تو ان کو لے کے وہ صاحب نکلے، چلیے آپ کا گھر کہاں؟ چلو بولے آپ کے وطن چلو، بولے آپ کا گھر بتاؤ۔ گھر پہ لے گئے، بڑا بنگلہ ہے، 4 ویلر وغیرہ سب مست ہے صاحب، امت کا پیسہ ہے، دھوکے سے وصول کیا جا رہا ہے، بلڈنگیں بن رہی ہے، اور امت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا پیسہ آخرت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے لگ رہا ہے، یتیموں ضعیفوں کے لیے، کمزور لگا، لیکن وہاں پہ دنیا بنا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں لوگ۔ انہوں نے گھر بکوا دیا اور پیسہ پورا
اطراف کے مساجد مدارس میں دے دیا ہے کہ یہ پورا دھوکے کا پیسہ امت کو دھوکہ دے کر پیسہ وصول کیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ایک غول کا غول ہے آئیں گا آپ کے سامنے، گھروں پہ، دکانوں پہ، مسجدوں میں، چورستوں پہ اعلان پہ اعلان، اعلان پہ اعلان، کہیں یہی نہیں کہیں بھی دیکھتے جاؤ آپ بس دیتے چلے آ رہے ہیں. رکو اللہ کے رکو. آپ جس مدرسے مسجد میں ہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں دیجیے، آپ وہاں کی کمیٹی کو دیجیے، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جہاں کے نظامات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں کے امام کو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں کے مؤذن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں کے خادموں کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس مدرسے میں آپ کے طلباء پڑھتے ہیں اس مدرسے میں آپ جائیے، جائزہ لیجیے، وہاں دیجیے. آپ وہ کہیں سے کیا آ رہا ہے نام دیتے چلے آ رہے ہیں، کہاں ہے؟ آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو. آپ کے ایریے کے اندر، آپ کے رینج میں جہاں چیز چل رہی ہے دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں جا کے دیجیے اپنے ہاتھ سے. آپ تو اپنا پیسہ جذبات کے اندر ضائع مت کیجئے، دھوکے بازوں کے حوالے مت کیجئے یہ سمجھ کر کہ اللہ اور آخرت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ضعیفوں اور بیواؤں کے لیے لگ رہا ہے سمجھ کر مت دیجئے پیسہ. جب تک کہ آپ صحیح تحقیق نہ کریں آپ مت دیجئے پیسہ. آپ 10 روپیے بھی مت دیجئے. آپ یاد ہے یہ بات، میرے استاد عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف پڑھا رہے تھے، اس میں مانگنے کے بارے میں کچھ بات آئی، حدیث میں آئی تھی بات، اس میں آخر تک مانگنا پیشہ بن گیا بولے. اس بعد ایک واقعہ حضرت نے سنایا تھا ہم کو. دلی کی جامع مسجد پر ایک آدمی گیا تو وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا مانگنے کے لیے. تو اس کو احساس ہوا کہ ایک زمانے سے بوڑھا آدمی بیٹھتا تھا یہاں پر مانگنے کے لیے، یہ نوجوان آدمی بیٹھا خاموش انجان بنے کیا بات ہے نہیں مانا. لیکن وہ صاحب کو وہ بوڑھا آدمی کسی اور جگہ پہ ملا، وہی مانگ رہا تھا. ارے آپ وہاں بیٹھتے تھے نا بولے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر. ہاں بیٹھتا تھا. پھر ادھر کیسا ہے کہ نہیں بیٹی کی شادی کر دیا، جہیز میں دے دیا بولے اڈا ہو، جہیز میں جا رہے ہیں اڈے. یہ سگنلوں پہ ہر ایک فقیر نیٹ ہے سکتا، آپ کو معلوم ہے، آپ کو سگنل متعین ہے ان کے، وہ ٹائمنگ متعین ہے. کار میں آ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں فقیروں کو، ان کے بیٹے ان کے اولاد آنا بھی شام میں آ کے لے کے جا رہے ہیں. اپن رہ کے سگنل پہ ٹھہرتی دیتے جا رہے ہیں پیسے، دیتے جا رہے ہیں پیسے. آپ ضائع کر رہے ہیں وہ پیسے. یہاں پہ اپن کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، بنگلے ہیں ان کے وہاں پر، بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں وہ لوگ. معلوم آپ کو کروڑوں کی فیس بن کے ڈاکٹر بنا رہے ہیں فقیراں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ غریب ہے اللہ اللہ وہ دیتے جا رہے ہیں پیسے. آپ مت کرو ایسا. ایک بات. دوسری بات دوستو اب ساتھی، رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اس کے لیے آئے. ہم روزہ رکھیں، ہم تراویح پڑھیں، ہم سحر میں اٹھیں تہجد پڑھیں، اور مغرب افطار میں افطاری سے پہلے کچھ دعا مانگ لے اللہ سے، دعاسو بہائیں، اور مغرب کے بعد اوابین پڑھ لے. ہم اس کی فضیلت آئی ہے. تراویح مکمل 20 رکعت پڑھے، مکمل 20 رکعت تراویح پڑھے. پھر یہ قیام لیل ہو، تہجد ہو، دعائیں ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو. ساتھیوں اس طرح اگر ہم رمضان مبارک کا مہینہ گزاریں گے نا تو اپنے اندر میں کچھ چینجز اور کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. تقوی اور طہارت کے امکانات ہیں، جس پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ اگر کریں نا ہم تو ہوتا تقوی اور پرہیزگاری کے امکانات کہ پیدا ہو جائیں، ہم نیک اور پارسا بن جائیں. لیکن ہمارے پاس سحر کا اہتمام ہے لیکن تہجد کا اہتمام نہیں ہے الا ماشاء اللہ. افطاری کا تو اہتمام ہے لیکن افطاری کے وقت دعا کا کچھ اہتمام نہیں ہے ہمارے پاس. عشاء کی نماز تو ایسے تیسے پڑھ لی لیکن تراویح کا اہتمام نہیں ہے ہمارے پاس. میرے دوست اگر ایسی زندگی جیسے عام دنوں میں ویسی اگر گزارے تو ہمارے اندر کیا چینجز پیدا ہوں گے بولو آپ، کیا تبدیلی پیدا ہوگی بولو آپ. میرے دوستو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے،
یہ تہجد کا مہینہ ہے، توابین پڑھے، نوافل پڑھیے، اس کے اندر ذکر و اذکار کریے، جو ہمارے نوافل تو اس کے اندر اضافہ کیجیے، جو ذکر و اذکار تو اس کے اندر اضافہ کیجیے، دعاؤں کا جو وقت تھا اس میں اور اضافہ کیجیے، ٹائمنگ میں اضافہ کیجیے۔ آپ میرے دوست اپنے آپ کو بدل دو، لیکن ہم نے کیا کیا، امت کیا کر رہی ہے آج؟ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کے کھانے کا مینو بنتا ہے، سحر میں ہم یہ کھائیں گے، افطار میں ہم یہ کھائیں گے، اب یہ کھائیں گے، آج افطاری میں یہ ہوگی جی، حریص بھی ہوگی، حلیم بھی ہوگی جی، اور جناب دہی بڑے بھی ہوں گے، ابلی ہوئی دال بھی ہوگی، پپئی بھی ہوگی، خربوزہ بھی ہوگا، تربوزہ بھی ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ دعا نہیں ہوگی، آہوزاری نہیں ہوگی۔ صبح میں سحر میں یہ ہوگا، سالن یہ ہوگا، روٹیاں ہوں گی، پراٹھے ہوگی، جواری کے کوفتے اور قیمہ اور شامی، یہ سب ہوں گے، لیکن کیا نہیں ہوگی؟ آہوزاری، رات کی تہجد کی دعائیں نہیں ہوں گی، یہ ہوگی۔ تو میرے دوست، اس سے ہمارے گھر کی ایک چیز، ہماری غذائیں بدل رہی ہے جی، ہمارے کپڑے بدل رہے ہیں، ہمارے قالین بدل رہے ہیں، ہمارے غلاف بدل رہے ہیں، ہمارے بستر بدل رہے ہیں، ہماری گھر کی ایک چیز بدل رہی ہے، ہمارے چپل بدل رہے ہیں، عورتوں کی چوڑیاں اور گوٹ بدل رہے ہیں، ہماری ٹوپیاں بدل رہی ہیں، ہماری بنین اور لنگی بدل رہی ہے، ہماری تکیوں کے غلاف بدل رہے ہیں۔ اگر نہیں بدل رہے ہیں تو جس کے بدلنے کے لیے رمضان آیا تھا وہ ہم نہیں بدل رہے، ہماری روح نہیں بدل رہی، ہمارے دل کی کیفیات نہیں بدل رہی، کیا فائدہ ہے رمضان کا؟ بولو آپ ایک چیز کو، ارے گھر کے در و دیوار کے رنگ و رون بدل رہے ہیں، ہم سب بدل رہے ہیں سب ہم، لیکن ہم اپنے آپ کو جیسے تھے ویسے ہی، نہ کوئی تہجد کا اہتمام ہے، نہ اوابین کا اہتمام ہے، نہ تراویح 20 رکعت کا اہتمام ہے، نہ افطار کے وقت دعا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھے غلاف ڈالو، اچھے پردے ڈالو، اچھے قالین بچھا لو، اور اپنے گھروں کا رنگ و رون اچھا کرو، ہماری بنین بدل جائے، لنگی بدل جائے، پینٹ بدل جائے، بوشٹ بدل جائے، ٹوپی بدل جائے، سب بدل جائے، لیکن نہ بدلا گا تو انسان نہیں بدلے گا یار۔ یہ کون سا رمضان ہے؟ یہ کیا کا رمضان ہے؟ یہ رمضان کی قدردانی ہے دوستو۔ اب تک جیسے گزارا، لیکن اب یہ تہیا کرو کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس سال کے رمضان میں اپنے آپ کو بدلیں گے، ہماری دعاؤں کا اہتمام بڑھ جائے، ہمارے نوافل کا اہتمام بڑھ جائے، ہمارے اتنا تہجد کا اہتمام آ جائے، ہم افطار میں اس وقت تک اللہم لک صمت اس وقت تک دعا نہیں پڑھیں گے جب تک کہ دعا سے ہم بہا نہ لے خدا کے سامنے۔ یہ کرو پھر افطار کرو، تہجد میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھو، دعا کرو، 2 آنسو بہاؤ، پھر دسترخوان پہ آ جائیے، تہیا کرو آپ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اور میرے دوستو، جیسے کہ میں نے عرض کیا، آپ یہاں دیکھ رہے اس مسجد کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے، حیرت انگیز طور پہ جو کام ہوا اس مسجد کے اندر 1 سال کے اندر، پیسے کا جو استعمال ہوا یہاں پر کیسا ہوا، ایک مثالی کام ہو رہا، یعنی مسجد کا بھی کام ویسے ہی ہو رہا ہے، یہاں کے خادموں کے لیے بھی ویسے ہی کام ہو رہا ہے، اور جناب یہاں کے اطراف اکناف کے بیواؤں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے بیواؤں کے لیے جو فنڈ دیا جا رہا ہے زکوٰۃ کے اندر سے، وہ بھی مثالی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کام کے لیے بہت بڑے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا آنکھوں سے، آپ کی اپنی مسجد ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پر 1 روپے کا صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ ماہانہ کتنے بیواؤں کو دیا جا رہا ہے؟ 300 بیواؤں کو وظیفہ دیا جا رہا صاحب، کتنا؟ 1000 ماہانہ، 1000 ماہانہ ایک بیوہ کو 1000 روپے دیا جا رہا ہے، ماہانہ 3 لاکھ۔ ایک مثالی مسجد ہے صاحب۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے، ہم رہے نہ رہے، ایک سلسلہ قیامت تک چلے، کوئی معمولی بات ہے؟ اطراف اپناف کے بیواؤں کو باضابطہ تحقیق کر کے 1000 روپے وظیفہ 300 خواتین کو دیا جا رہا۔ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کی بہترین جگہ ہے آپ یہ، اور اسی طرح عطیات کے لیے جو کام مسجد کا آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بہترین جگہ ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کے اندر پیسہ لگائیں، اپنے زکوٰۃ و صدقات کا بھی اور اس مسجد کے لیے عطیہ کا بھی۔ اللہ ہمارے عطیات و صدقات کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔